اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ کتاب نور عرفان جلد اول تیسرا باب روحی علوم شفا بخش تلقین کا طریقہ کار کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صفحہ نمبر 99 پر پروفیسر ڈاکٹر محمود علی انجم لکھتے ہیں، اگر کبھی کبھار آپ پر بے صبری اور غصے کے دورے پڑتے ہیں تو آئندہ یہ دورے نہیں پڑیں گے۔ اس کے برعکس آپ ہمیشہ بردبار رہیں گے اور آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں گے۔ وہ باتیں جو آپ کو پریشان، تنگ اور مشتعل کرتی ہیں آئندہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ آپ پرسکون رہیں گے۔ اگر بعض اوقات آپ پر برے اور ناخوشگوار خیالات حملہ آور ہوتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، نفرت سر ابھارتی ہے اور دوسرے لوگوں کے خلاف آپ کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، تو یہ تمام باتیں بتدریج آپ کے تخیل سے دور ہو جائیں گی۔ یہ اس طرح بھاپ بن کر اڑ جائیں گی اور دور ہو جائیں گی جیسے دور بادلوں میں چھپ گئی ہوں۔ آخر کار یہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح جاگنے پر خواب غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ تمام فضول تصورات غائب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کا نظام اعضاء صحیح طور پر کام کرے گا۔ دل کی دھڑکن معتدل ہوگی، دوران خون صحیح ہوگا، پھیپھڑے اپنا کام کریں گے۔ اسی طرح معدہ، آنتیں، جگر، صفواوی نالی، گردے اور مثانہ اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دیں گے۔ اگر اس وقت ان میں سے کوئی بے اعتدالی سے کام کر رہا ہے تو اس کی بے اعتدالی روز بروز کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ بہت جلد بالکل ختم ہو جائے گی اور اعضاء معتدل انداز میں اپنا کام انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی عضو میں کوئی نقص ہے تو اس میں روز بروز بہتری پیدا ہوتی جائے گی اور جلد بالکل درست ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سا عضو متاثر ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے۔ خود تلقینی کے زیر اثر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں۔ اس کے طریقے سے لاشعور خود متاثرہ عضو پر عمل کرتا ہے اور خود ہی اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ میں مزید یہ ضرور کہوں گا کہ یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر اب تک آپ خود اعتمادی سے محروم ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بد اعتمادی آہستہ آہستہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ خود اعتمادی لے لے گی۔ اس کی بنیاد بے پناہ استعداد کی حامل اور قوت کے علم پر ہوگی جو ہم میں سے ہر ایک میں موجود ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہ اعتماد حاصل ہو۔ اس کے بغیر کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس کے ساتھ ہر شخص جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن معقولیت کی حد تک۔ اس لیے آپ اپنے اوپر اعتماد پیدا کریں، کیونکہ اسی اعتماد سے آپ میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جو کام آپ کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس کو انجام دینے کے اہل ہیں، بشرط یہ کہ وہ معقول ہو۔ اس لیے جب آپ کوئی معقول کام کرنا چاہتے ہوں یا کوئی فرض ادا کرنا چاہتے ہوں تو ہمیشہ خیال کیجئے کہ یہ آسان ہے، مشکل، ناممکن، میں اسے نہیں کر سکتا، یہ میری طاقت سے بڑھ کر ہے، میں اس سے باز نہیں رہ سکتا۔ ان الفاظ کو اپنی لغت سے خارج کر دیجئے۔ یہ آپ کی زبان نہیں ہے۔ آپ کی زبان یہ ہے، یہ آسان ہے، میں اسے کر سکتا ہوں۔ کسی چیز کو آسان سمجھا جائے تو وہ آپ کے لیے ویسے ہی ہو جائے گی، خواہ وہ دوسروں کے لیے مشکل محسوس ہو۔ آپ اس کو بلا دقت جلد اور اچھی طرح انجام دے سکیں گے، کیونکہ آپ اس کو بلا کوشش انجام دیں گے۔ کسی چیز کو مشکل یا ناممکن سمجھنے کی صورت میں وہ آپ کے لیے ویسی ہی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اسے ایسا ہی سمجھا تھا۔ ان تمام تلقینات میں جو شاید آپ میں سے بعض کو طفلانہ محسوس ہوں مگر ہیں ضروری، وہ تلقینات ضرور شامل کر لینی چاہیے جو آپ کے لیے یا آپ کے زیر علاج مریض کے خاص حالات کے لحاظ سے ضروری ہوں۔
یہ تمام تلقینات یکساں اور تسکین بخش آواز میں کرنی چاہیے، ہمیشہ ضروری الفاظ پر زور دیتے ہوئے، اگرچہ یہ معمول کو سلاتی تو نہیں لیکن کم از کم اس پر غنودگی ضرور طاری کر دیتی ہیں اور وہ کوئی خاص بات نہیں سوچتا۔ جب آپ ان تلقینات کے سلسلے کے آخر میں پہنچیں تو معمول کو ان الفاظ میں مخاطب کریں: مختصراً میرا مطلب یہ کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے آپ عمدہ صحت سے لطف اٹھائیں گے جو آپ کی موجودہ صحت سے بہتر ہوگی۔ اب میں 3 تک گننے والا ہوں، جب میں 3 کہوں گا تو آپ آنکھیں کھول دیں گے اور اس انفعالی کیفیت سے نکل آئیں گے جو اس وقت آپ پر طاری ہے۔ آپ کی یہ واپسی بالکل فطری ہوگی، غنودگی اور تکان کا آپ کو قطعاً احساس نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس آپ خود کو مضبوط، طاقتور، چاق چوبند اور زندگی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے خوش و خرم اور تندرست محسوس کریں گے۔ 1 2 3 3 کے لفظ پر معمول آنکھیں کھول دیتا ہے اور ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ، اطمینان اور سکون کا تاثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض اس وقت تندرست ہو جاتا ہے، اگرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کو پرسکون پاتا ہے، اس کی تکلیف اور پژمردگی جزوی یا کلی طور پر دور ہو چکی ہوتی ہے، مگر ایک خاص مدت کے لیے۔ ہر حال میں یہ ضروری ہے کہ مریض کی حالت کے مطابق تلقینات زیادہ دفعہ یا کم دفعہ دہراتے رہیے اور ہمیشہ احتیاط کے ساتھ۔ کامیابی کے مدارج کے لحاظ سے وقفہ بڑھاتے رہیے تا وقت کہ اس کی ضرورت نہ رہے، یعنی علاج ہو جائے۔ مریض کو رخصت کرنے سے پہلے اسے یہ ضروری بتا دیجیے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ہتھیار لے جا رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا خود علاج کر سکتا ہے، اور آپ کی حیثیت اس ہتھیار کا استعمال سکھانے والے استاد کی تھی۔ اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے کام میں مدد دے، وہ اس طرح سے کہ ہر روز صبح اٹھنے سے پہلے اور ہر رات سونے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لے اور خود کو تصور میں آپ کے سامنے پہنچا دے، پھر لگاتار 21 مرتبہ یہ فقرہ دہرائے: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں روز بروز ہر لحاظ سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں۔ شمار کے لیے تسبیح استعمال کرے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے ذہن میں ہر لحاظ سے کے الفاظ پر زور دے کیونکہ ان کا اطلاق ہر ذہنی اور جسمانی ضرورت پر ہوتا ہے۔ یہ عام تلقین خاص تلقین سے زیادہ مؤثر ہے۔ تلقینات دینے والا جو کردار ادا کرتا ہے، اس طرح اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی حیثیت آقا کی نہیں جو حکم دیتا ہے، بلکہ اس کی حیثیت دوست اور رہنما کی ہے جو قدم بقدم مریض کو صحت کی شاہراہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔